प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज हम देख रहे हैं आपका सबक हमारा घर और माहौल। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो आपको स्टैंडर्ड 5th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए मज़मून है हमारा माहौल का मुताला, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। और हम देख रहे हैं आपका 11th चैप्टर होम एंड एनवायरनमेंट, हमारा घर और माहौल, फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। जैसे कि आपको पता है स्कूल बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हर दिन एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। ये हम पिछली दफ़ा देख चुके थे कि हमारी कुछ बुनियादी ज़रूरतें हैं, है ना। तो हर एक की बुनियादी ज़रूरत है कि उसे हवा मिले, ग़िज़ा मिले, पानी मिले, लिबास मिले और मकान। ये इंसान की ज़रूरतें हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकी ये ज़रूरतें पूरी होती हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये ज़रूरतें पूरी नहीं होती। हमारे इर्द गिर्द कई लोग नज़र आते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। ऐसे लोग जो होते हैं वो सड़कों के किनारे, खाली ज़मीन पर, फुटपाथ पर, या किसी पुल के नीचे, या टूटी फूटी जो पुरानी इमारतें होती हैं उनमें, या किसी रेलवे स्टेशन पर या बस स्टॉप के करीब, इस तरह के जो मकामात होते हैं वहाँ पर ये लोग बसेरा करते हैं, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि फुटपाथ पर जो है लोग रह रहे हैं, ख़ास करके मज़दूर, जो अगर वहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही हो तो जिस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, जहाँ वो काम करते हैं, वहीं पर वो एक छोटा सा झोपड़ा बनाकर रहने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे अतराफ़ में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। वसाइल ज़िंदगी की अदम दस्तयाबी या कमी की वजह से कई लोग जो है बेघर हो जाते हैं। हम इससे पहले वाले वीडियोस में देख चुके हैं कि घरों की अलग अलग तरह की किस्में होती हैं, है ना। मुख्तलिफ़ किस्म के घर इंसान माहौल के मुनासिबत से और जिस जगह पर वो रह रहा है उस जगह की मुनासिबत से अलग अलग किस्म के घर बनाता है। लेकिन कई लोग जो है ऐसे हैं जो इस तरह के घरों से महरूम है। हालांकि घर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन कई दफ़ा कभी वसाइल उतने मौजूद नहीं होते इंसान के पास, उसकी कमाई के ज़राए नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने लिए खुद घर बना सके। इस वजह से कई लोग जो है बेघर हो जाते हैं और वो सड़क के किनारे पर रहने पर मजबूर हो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोगों का जज्बा कम नहीं होता। सड़क के किनारे रहते हुए भी वहाँ के बच्चे भी स्कूल ज़रूर आते हैं, है ना। तो आप लोग तो इतने अच्छे अच्छे घरों में रहते हो, तो आपके पास कोई जवाज़ नहीं है कि आप बिला वजह स्कूल से नागा करें, क्योंकि ये बच्चे जिनके पास वसाइल नहीं है, घर नहीं है, किताबें कॉपियाँ रखने जगह नहीं है, कबर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बराबर से स्कूल आते हैं। बेघर होना जो है एक बहुत बड़ा समाजी मसला है। ऐसे लोगों को घर तामीर करके देने के लिए हुकूमत बहुत सारे मंसूबे अमल में लाती है। चंद शहरों में हुकूमत की जानिब से बेघर अफराद के लिए रैन बसेरे भी मुहैया किए जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे अतराफ़ में जो है जहाँ पर भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको तोड़कर वहाँ पर हुकूमत जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाती हैं और लोगों को वहाँ पर रहने के लिए घर देती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी स्कीम्स हुकूमत जो है नई नई लाती रहती है, जिसके तहत बेघर लोगों को घर मुहैया किए जाते हैं। तो बेघर होने की लेकिन वजूहात क्या है? बेरोज़गारी सबसे बड़ी वजह है। बेरोज़गारी, गिरती हुई मईशत, नाकाफ़ी मईशत की वजह से, गिरती हुई मईशत की वजह से लोग जो है बड़ी तादाद में बेरोज़गार होते जा रहे हैं। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, तो वो कमाएंगे क्या? और जब कमाएंगे नहीं तो फिर
گھر کیسے بنائیں گے جب پیسے نہیں ہوں گے؟ تو افلاس، غربت کی وجہ بھی بے روزگاری ہی ہے. جب انسانوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ غریبی ہوگی، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، تو لوگ گھر کہاں سے بنائیں گے؟ اس کے علاوہ جسمانی اور ذہنی بیماریاں بھی وجہ ہوتی ہیں. کم قیمت گھروں کی قلت. ممبئی جیسے شہر میں گھروں کی قیمتیں دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، ہے نا؟ تو جب گھروں کی قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ لوگ جن کی کمائی بہت کم ہوتی ہے، جو کم قیمت حاصل کرتے ہیں، یا جن کا جو روزگار کے ذرائع ہیں، چھوٹے موٹے روزگار جو کرتے ہیں، انہیں جو ہے بہت کم تنخواہ ملتی ہے، تو وہ اتنی کم تنخواہ میں اتنے مہنگے مہنگے گھر نہیں خرید پاتے. اس کے علاوہ قدرتی آفات. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بڑے بڑے گھر بنا لیتا ہے، لیکن قدرتی آفات کی وجہ سے، جیسے سیلاب آ جاتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، سونامی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر جو ہے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، تہس نہس ہو جاتے ہیں. تو قدرتی آفات کی وجہ سے بھی لوگ بے گھر ہوتے ہیں. تو بے ضرر صاف پانی، ضرورت کے مطابق غذا، مکان، یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں. ہوا، پانی، غذا اور مکان انسان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت اہم چیز جو انسان کی ضرورت ہے اور اس کا حق ہے، اور وہ ہے ایجوکیشن، یعنی تعلیم. تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کہ وہ ضرور تعلیم حاصل کرے. قرآن بھی جو ہے ہمیں اس چیز کی ہدایت دیتا ہے، نصیحت دیتا ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر ہمیں چین تک بھی جانا پڑے، یعنی ہمیں کتنی ہی دور کیوں نہ جانا پڑے، ہمیں ضرور جانا چاہیے. لوگوں کے گھر چاہے جیسے بھی ہو، لیکن ہر انسان کو خود کا گھر ہی پسند آتا ہے، کیونکہ گھر صرف دروازے، کھڑکی، دیوار اور چھت سے نہیں بنتا، بلکہ اس میں رہنے والے افراد اور ان کی محبت اور ایک دوسرے کے لیے اپنائیت سے جو ہے گھر گھر بنتا ہے. یعنی ہر کسی کے گھر الگ الگ ہوتے ہیں نا. کوئی جھگی جھوپڑی میں رہ رہا ہے، کوئی چول میں رہ رہا ہے، کوئی بلڈنگز میں رہتا ہے، کوئی بنگلے میں رہتا ہے، کوئی بڑے بڑی عمارتوں میں رہتا ہے. لیکن انسان کا گھر کیسا بھی ہو، وہ کہیں بھی چلا جائے، جب ہم اپنے گھر واپس آتے ہیں تو ہمیں سکون محسوس ہوتا ہے. یہ اس لیے کیونکہ ہمارے گھر میں ہم سے پیار محبت کرنے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہمارے امی ابا ہوتے ہیں، بھائی بہن ہوتے ہیں جو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کی اپنائیت کی وجہ سے ہمارا گھر گھر بنتا ہے. اب دیکھتے ہیں تعمیری کام کے مقام کی سیر. تو یہ تو ہم نے دیکھ لیے ہیں، وہ اس طرح سے اونچی اونچی عمارتوں میں رہتے ہیں، ہے نا. عظیم الشان اونچی اونچی عمارتوں میں لوگ رہ رہے ہیں، الگ الگ طرح کے گھر بنا رہے ہیں. لیکن یہ گھر بنتے کس طرح سے ہیں، یہ آج دیکھیں گے. ایسے مقام کی سیر کیجیے جہاں کسی عمارت کی تعمیر جاری ہو، جہاں پہ تعمیر کا کام چل رہا ہو، کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. وہاں موجود اشیاء کی فہرست بنائیے. جب ہم کسی ایسے مقام پر جاتے ہیں جہاں کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، گھر بنائے جا رہے ہیں، تو ہمیں وہاں کیا کیا چیزیں دیکھنے کے لیے ملتی ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے جو چیز دیکھنے وہاں پہ ملتی ہے وہ ہیں اینٹیں، کیونکہ گھر دیواریں اینٹوں سے ہی مل کر بنی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے لکڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، فریمز، ونڈو فریمز بنانے کے لیے. سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ پتھر کا استعمال ہوتا ہے. اسٹیل اور لوہے کا استعمال ہوتا ہے. گلاس یعنی کانچ کا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ لوگ کسی عمارت کی تیاری ہو جہاں چل رہی ہو، تعمیر چل رہی ہو، وہاں پر آپ یہ تمام چیز. تو اگر ہم کسی تعمیری مقام کی سیر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہے کس طرح سے محنت کر کے بڑے بڑے عظیم الشان گھر تعمیر کرتے ہیں، اور کتنی سارے وسائل، کتنی ساری چیزیں جو ہیں ایک گھر بنانے کے لیے درکار. آپ نے اکثر اپنے گھر کے اطراف میں جب کوئی نئی بلڈنگ بن رہی ہو تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، یا اگر گھر کے اطراف میں نہیں تو اسکول آتے جاتے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ جب کہیں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے، نئی نئی بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہے، تو گھر کس طرح سے تعمیر کیے جاتے ہیں. ایک گھر کو بنانے کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے، کتنے سارے لوگ جو ہے مل جل کر اس گھر کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں.
دنیا کی جو آبادی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں گھروں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ گھر تعمیر کرنے کے لیے قدرتی وسائل کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ان وسائل کے حصول کے لیے درج ذیل امور انجام دیے جاتے ہیں جو ہم ابھی آگے دیکھیں گے۔ اس وجہ سے پانی، ہوا، آواز اور مٹی کی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور ماحول کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دیکھیے، جہاں پر بھی کنسٹرکشن کا کام چلتا ہے اکثر وہاں پر مشینوں کے چلنے کی آواز، ہتھوڑیوں کی آواز، کھودنے والی جو مشینیں ہوتی ہیں ان کی آواز، بہت ساری آوازیں آتی ہیں جس کی وجہ سے آواز کی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کام کیے جاتے ہیں مٹی سے، سیمنٹ سے، اس کی وجہ سے بہت دھول ہو جاتی ہے، تو یعنی ہوا کی آلودگی بھی ہوتی ہے۔ زمین جو ہے لگاتار اس پر زمین کھودی جاتی ہے اور زرخیز مٹی الگ کی جاتی ہے، بڑے بڑے پتھر نکالے جاتے ہیں، یعنی مٹی کی آلودگی بھی ہو رہی ہے۔ وہاں پانی کی آلودگی ہوتی ہے بہت زیادہ۔ ہم دیکھتے ہیں کنسٹرکشن سائٹ پر جو نئی عمارتیں بنتی ہیں اس پر پانی جو ہے مارا جاتا ہے تاکہ وہ جو عمارت ہے وہ پکی ہو۔ اس کے لیے بہت زیادہ پانی جو ہے فوارے کی مدد سے مارا جاتا ہے۔ اس طرح سے پانی کی بھی آلودگی ہوتی ہے، پانی جو ہے ضائع ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنی تعمیر کے لیے، اپنی سہولت کے لیے جو گھر بنا رہے ہیں اس کی وجہ سے ماحول کو نقصان بھی پہنچتا ہے۔ اور بھی بہت سارے وسائل ہیں جس کے حصول کی وجہ سے آلودگی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کون ہے، کون سی وجہ سے جو ہے آلودگی ہوتی ہے۔ دیکھیے، گھر بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر چٹان کی کھدائی کی جاتی ہے۔ جہاں پہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کو توڑا جاتا ہے، وہاں پر راستے بنائے جاتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں، اور یہاں سے جو مٹی اور پتھر نکلتے ہیں اس کا استعمال بھی گھروں کی تعمیر میں کیا ہے۔ دیکھیے، اس طرح سے چٹانوں کی کھدائی کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ماحول آلودہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ریت نکالنے والی مشین، آپ نے اس طرح کی مشینیں دیکھی ہوگی کیونکہ ہم جو ہے ممبئی میں رہتے ہیں، ساحلی علاقہ ہے ممبئی ایک، تو اکثر آپ لوگوں نے جو ہے اگر آپ کہیں گھومنے گئے ہوں گے سمندر کے کنارے، کوکن پٹی کی طرف گئے ہوں گے تو آپ لوگوں نے اکثر سمندر میں اس طرح کی ریت نکالنے والی مشینز دیکھے ہوں گے۔ تو یہ جو ریت نکالنے والی مشین ہوتی ہے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے پانی کی بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے۔ ریت جو ہوتی ہے وہ سمندر کے اندر سے نکالی جاتی ہے ان مشینوں کے ذریعے۔ زمین سے مٹی نکالنا، عمارتوں کی جب تعمیر کی جاتی ہے تو بڑے پیمانے پر زمین کو کھود کر زمین سے مٹی نکالی جاتی ہے جس کی وجہ سے زمین کی آلودگی ہوتی ہے، ہوا کی آلودگی ہوتی ہے۔ زمین سے پانی نکالنا، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے لوگوں کی ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور پانی جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے اس کے لیے بہت زیادہ تعداد میں آج کل بورویل کھودے جاتے ہیں تاکہ زمین سے جو ہے پانی نکالا جائے۔ اس پانی کا استعمال روزمرہ کی زندگی میں مختلف کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کنسٹرکشن کی سائٹس پر، تعمیراتی کام جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر بھی پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ماحول تو اس طرح سے پانی نکالنے کی وجہ سے بھی مٹی کی آلودگی ہوتی ہے، پانی کی آلودگی ہوتی ہے۔ جنگلات کی کٹائی، اب انسان جو ہے بڑے پیمانے پر گھر بنانے کے لیے جنگلات کو کاٹتا جا رہا ہے، جنگلات کو کاٹ کر وہاں پہ عظیم الشان عمارتیں بنائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے، کیونکہ جنگل جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہمارے ماحول میں۔ کس طرح سے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ صرف یہی نہیں، بہت ساری جگہ پر اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جنگلات میں آگ لگ جاتی ہے۔ امیزون کے جنگلات، اور درمیان میں جو ہے نیوز آئی تھی کینیڈا اور امریکہ کے اطراف کے جو جنگلات تھے وہاں پر جنگل میں آگ لگ گئی۔ آسٹریلیا کے جنگلات میں کچھ دن پہلے آگ لگی تھی جہاں ہم نے دیکھے تھے کہ بڑی تعداد میں درخت جل کر خاک ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہت سارے جانور بھی مارے گئے تھے۔ تو ان جنگلات کی آگ کی وجہ سے بھی ماحول آلودہ ہے۔ نہ صرف جنگلی جانور ختم ہو جاتے ہیں بلکہ جنگل پورے کے پورے ختم ہو جاتے ہیں، زمین کی آلودگی ہوتی ہے، دھواں بہت زیادہ نکلتا ہے، ہوا کی آلودگی ہوتی ہے، ماحول پر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔
तालाब, चश्मे, नदी, खाड़ी और नशेबी इलाकों को भर कर ज़मीन हमवार करना। अक्सर जो है जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गुंजान आबादी वाले इलाकों में जब रहने के लिए ज़मीन कम पड़ जाती है, तो जो पानी के ज़खायर होते हैं जैसे तालाब है, चश्मे हैं, नदी है, खाड़ी है, इनके नशीबी इलाकों को जो है भर भर कर ज़मीन को हमवार किया जाता है और फिर वहाँ पर लोग रहने लगते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है हमारी मुंबई की मीठी नदी, मीठी रिवर जिसे कहा जाता है। और जो बच्चे कुर्ला या अतराफ साइन के इलाकों में रहते हैं, माहिम में उस तरफ रहते हैं, उन्होंने ज़रूर जो है इस नदी को देखा भी होगा, क्योंकि जो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, तस्वीर में आप देख सकते हो बीकेसी नज़र आ रहा है, तो ये बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है। इसके बिल्कुल बाजू से जो हमें नाला बहता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आज उसकी नदी की हालत नाले जैसी ही हो गई है, वो नाला नहीं है बल्कि असल में वो मीठी नदी है। और इसको ही पाट पाट कर जो है बीकेसी का जो कमर्शियल एरिया है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े ऑफिस बन गए हैं, एयरपोर्ट जहाँ पर आगे बन गया है, ये तमाम मीठी नदी को पाट कर ही बनाया गया है। देखिए ये तस्वीर में आप देख सकते हो किस तरह से एक छोटा से नाले की सूरत इस नदी ने इख्तियार कर ली है, क्योंकि वहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोगों ने उस इलाके में नदी को पाट कर जो है उस पर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई, जैसे मैं बता रही थी कि जंगलात की कटाई की वजह से भी माहौल बहुत ज़्यादा आलूदा हो रहा है। शहरियाने में इजाफा होने की वजह से यानी बड़ी बड़ी इमारतें बनने की वजह से आबादियाँ और रास्ते बनाने के लिए ज़राअत और दीगर ज़रूरतों की ज़मीन इस्तेमाल होती है। ज़राअत के लिए ज़मीन की किल्लत होने की वजह से जंगलात के लिए महफूज रखी गई ज़मीन पर भी ज़राअत होने लगती है। इस वजह से दरख्तों की बड़े पैमाने पर कटाई होने लगी है, जिसके सबब जंगलाती इलाका भी जो है वो कम से कम होता जा रहा है। और डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की बहुत ज़्यादा कटाई होनी होगी है। बहुत बड़ी बड़ी वजह है, मेजर कॉजेज़ जो है क्या है जंगलात की कटाई की। तो सबसे पहले तो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, जैसे हमने देखा कि आबादी बढ़ रही है, इसके लिए जो जंगलात की ज़मीन है वहाँ पर ज़राअत होने लगी है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन, लॉगिंग, अर्बनाइजेशन यानी ऊंची ऊंची इमारतों का तैयार करना, डिसर्टिफिकेशन, इसके अलावा माइनिंग की जाती है, चट्टानों को खोद कर उसमें से अलग अलग किस्म की मादनियात निकाली जाती है, जिसकी वजह से भी जंगलात की बहुत ज़्यादा कटाई होने लगी है। फॉरेस्ट फायर, जंगलात में लगने वाली आग, इन तमाम की वजह से जंगलात जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। जंगलात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये जो दरख्त होते हैं, ये दरख्त बहुत सारे जो जानदार हैं, जिस तरह से हमें घर की ज़रूरत है, इसी तरह से ये जंगलात और ये दरख्त जो है बहुत सारे जानदारों के घर हैं। दरख्तों पर चिड़ियाँ अपने घर बनाती हैं, परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं, जंगलात में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते हैं। और जब जंगलात की कटाई हो जाती है तो ये जानदार, ये जंगली जानवर बेघर हो जाते हैं। इसके अलावा जो दरख्त है वो हमारे माहौल का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। आपको पता है ना कि दरख्त जो है वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है लेते हैं और ऑक्सीजन गैस खारिज करते हैं। और हम क्या करते हैं इंसान, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो इस तरह से हवा में ऑक्सीजन का तनासुब जो है बरकरार रखने, बैलेंस रखने में भी दरख्त बहुत अहम किरदार अंजाम। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर जो आबादी बढ़ रही है, जंगलात की कटाई हो रही है, मुख्तलिफ़ किस्म की आलूदगियाँ फैल रही हैं। कौन कौन सी आलूदगी हो रही है? हवा की आलूदगी होती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, सॉइल पोल्यूशन, ज़मीन की आलूदगी, और नॉइज़ पोल्यूशन यानी आवाज़ की आलूदगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा माहौल जो है उसका तवाज़ुन बरकरार रहे, वो ख़ूबसूरत रहे, उसमें तमाम किस्म के जानवर, चरिंद परिंद मौजूद रहे। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जंगलात उगाएं, हम दरख्त उगाएं, हम जंगलात की कटाई को रोकें। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह की तस्वीर आपको सीधे हाथ पर नज़र आ रही है, आपका माहौल, आपकी दुनिया वैसी हो, ना कि वैसी जैसे आपको उल्टे हाथ पर नज़र आ रही है, इमारतों का जंगल, हर तरफ धुआं धुआं, आलूदगी,
جانور ختم ہو گئے، جنگلات ختم ہو گئے، تو ہم ایسی دنیا میں نہیں رہنا چاہتے۔ ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ ایسی دنیا میں رہے جو صاف ستھری ہو، آلودگی سے پاک ہو۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچائیں، ہم درختوں کو کٹنے سے بچائیں، اور ہم خود زیادہ سے زیادہ تعداد میں درخت لگائیں۔ تو اب دیکھتے ہیں سوال، آپ کی کتاب کی مشق کا سوال نمبر 1 ہم پچھلے ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ آج دیکھتے ہیں سوال نمبر 2۔ کئی منزلہ عمارت تعمیر کرتے وقت خصوصاً کون سے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں؟ مناسب متبادل کا انتخاب کیجیے۔ جب ہم اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں تو اس وقت ہم کون سے وسائل کا استعمال کرتے ہیں؟ جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو، ریت کا استعمال ہوتا ہے نا، کوئلے کا استعمال نہیں ہوتا، کوئلہ اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے، سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، اینٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے آپشن میں سیمنٹ استعمال ہوتی ہے، اینٹ استعمال ہوتی ہے، کپاس کا استعمال نہیں ہوتا، لوہا استعمال ہوتا ہے۔ تیسرے میں دیکھتے ہیں لوہا، سیمنٹ، ریت اور اینٹ، ان تمام کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر مناسب متبادل اگر صحیح ہے تو آپشن نمبر 3 میں جو چاروں چیزیں دی گئی ہیں ان کا استعمال کئی منزلہ عمارتوں کی تعمیر کرتے وقت ہوتا ہے۔ چھوٹی سی سرگرمی آپ کی کتاب میں جو دی ہوئی ہے کہ ماحول کو نقصان نہ پہنچے، اس لیے عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے استاد کی مدد سے ایک چھوٹا سا نکڑ ناٹک آپ کو تیار کرنا ہے اور پیش کرنا ہے، لیکن اسکول بند ہے تو آپ جو ہے کیا کریں گے، آپ ماحول کو نقصان نہ پہنچے اس کے لیے عوامی بیداری پیدا کرنے کے لیے آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے پوسٹر تیار کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کلرز پہ اور پینسل پین اپنے کلرز کی مدد سے پوسٹر بنا سکتے ہیں، یا آج کل آپ کے ہاتھوں میں موبائل تو موجود ہے تو آپ موبائل میں بھی پکچرز کا استعمال کر کے اچھے اچھے پوسٹر بنا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایسا کچھ بناتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ سبق یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، اس سبق کا انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں بناؤں گی، وہ 3rd پارٹ آپ ضرور دیکھیے، اور اس میں ہم باقی بچے ہوئے سوال جواب بھی حل کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا تو ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ آگے بھی آپ کو تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں، اس لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دا بیل آئیکن پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو آگے آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے اس کے 3rd پارٹ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔